تو آج ہم فریڈرک نیچے کی وہ مشہور لیکن کافی پیچیدہ کتاب ہے نا، 10 اسپیک زاراتھسٹرا، اس کے اردو ترجمہ بقول زرتشت پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ڈاکٹر ابوالحسن منصور احمد صاحب کا ترجمہ ہے، براہ راست جرمنی سے، اور انجمن ترقی اردو نے شائع کیا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس یہ مکمل ترجمہ ہے، پہلا دفتر، دوسرا دفتر، سب کچھ۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس گہرے فلسفے کے جو اہم نکات ہیں ان کو ذرا آسان زبان میں سمجھا جائے۔ یقیناً یہ کتاب ویسے بھی مغربی فلسفے میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ نیچے نے زرتشت کا کردار استعمال کیا ہے جیسے کوئی پیغمبر ہو جو پرانی قدروں پر سوال اٹھا رہا ہو، خاص طور پر جو مروجہ اخلاقیات ہیں یا مذہبی عقائد، ان پر۔ جی بالکل، اور وہ ایک نیا راستہ، ایک نیا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ تو کتاب شروع ہی ہوتی ہے زرتشت کے ایک بڑے فیصلے سے۔ وہ 30 سال کی عمر میں پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، 10 سال وہاں گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب مجھے نیچے جانا ہے، اپنی دانش، جو حکمت اس نے حاصل کی، وہ لوگوں میں بانٹنی ہے۔ یہ نیچے اترنا، کیا یہ صرف ایک سفر ہے یا اس کی کوئی خاص علامتی اہمیت ہے؟ نہیں، یہ صرف سفر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ زرتشت کا نیچے اترنا اپنے فلسفے کی تبلیغ کا اعلان ہے، سمجھیں۔ اچھا۔ اور یہیں وہ اپنا سب سے اہم تصور پیش کرتا ہے، فوق البشر کا، یعنی اوبرمینش۔ فوق البشر، سپرمین جسے کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ لفظ شاید تھوڑا گمراہ کن ہو۔ نیچے کے نزدیک انسان جیسے ایک پل ہے حیوان اور فوق البشر کے درمیان۔ فوق البشر وہ منزل ہے جسے پانا ہی زمین کا مقصد ہے۔ تو یہ کوئی مافوق الفطر چیز نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنی جبلتوں پر قابو پالے، جو پرانی قدروں کا کھوکھلا پن سمجھ جائے اور ہمت کرے کہ اپنی نئی قدریں خود بنائے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے ولی سے بھی ہوتی ہے، وہ قصہ کیا ہے؟ ہاں، وہ بڑی دلچسپ ملاقات ہے۔ زرتشت حیران ہوتا ہے کہ اس ولی کو جو جنگل میں خدا کی عبادت میں لگا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ خدا مر چکا ہے۔ یہ نیچے کا بہت مشہور اور متنازع جملہ ہے، خدا مر چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حقیقی ہستی مر گئی ہے، بلکہ یہ کہ وہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ کائنات کا کوئی پہلے سے طے شدہ حتمی اخلاقی نظام یا معنی موجود ہے۔ اچھا، یعنی وہ بنیاد جس پر ساری اقدار ٹکی تھیں۔ بالکل، اب وہ بنیاد نہیں رہی، تو اب انسان کو خود ہی اپنی زندگی کے معنی اور اپنی قدریں بنانی ہوں گی، ورنہ وہ خالی پن یعنی نفی پسندی، نہلزم کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی انسان پر۔ جی ہاں۔ اسی سفر میں نیچے ایک اور مشہور مثال دیتا ہے 3 تغیرات کی۔ روح پہلے اونٹ بنتی ہے، پھر شیر اور آخر میں بچہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کی آپ کہہ لیں فکری اور روحانی ترقی کے مراحل ہیں۔ اونٹ وہ ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ کیسا بوجھ؟ روایات کا، سماجی ذمہ داریوں کا، تمہیں یہ کرنا چاہیے کا حکم، وہ فرما بردار ہے۔ ٹھیک، پھر یہ روح بغاوت کرتی ہے، وہ شیر بن جاتی ہے۔ شیر کہتا ہے نہیں، وہ پرانی قدروں کو للکارتا ہے، زنجیریں توڑتا ہے، آزادی مانگتا ہے۔ زبردست، تو شیر ہی منزل ہوئی پھر؟ نہیں، شیر صرف انکار کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، وہ نئی قدریں بنا نہیں سکتا۔ اوہ، تو پھر نئی قدریں کون بنائے گا؟ وہ آخری مرحلہ ہے بچہ۔ بچہ یعنی معصومیت، ایک نئی شروعات، ایک مقدس ہاں، بچہ کھیل کھیل میں بغیر کسی پرانے بوجھ کے اپنی دنیا خود بناتا ہے، اپنی قدریں خود بناتا ہے۔ یہ فوق البشر کی تخلیقی قوت کی طرف اشارہ ہے، خود کو نئی شکل دینے کا عمل۔ واہ، کتاب میں زردشت اور بھی بہت سے موضوعات پر بات کرتا ہے۔ فضائل ہیں، عوام الناس ہیں جنہیں وہ ہجوم کہتا ہے، پجاری، جنگ، دوستی، شادی، اور خاص طور پر رحم دلی پر وہ بڑی تنقید کرتا ہے۔ کیوں؟ جی، نیچے زرتشت کے ذریعے مروجہ مسیحی اخلاقیات پر بہت سخت تنقید کرتا تھا۔ وہ اسے کمزوروں کی اخلاقیات کہتا تھا؟ ہاں، اس کے خیال میں رحم دلی اکثر زندگی کی جو سخت حقیقتیں ہیں ان سے منہ موڑنے کا بہانہ بن جاتی ہے اور کمزوری کو پالتی ہے۔ یعنی یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ یہ جذبہ انسان کو جد و جہد کرنے، مشکلات پر قابو پانے اور خود کو بہتر بنانے سے روکتا ہے، جو فوق البشر بننے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ تو طاقت، خود انحصاری اور زندگی کو اس کی خوشی اور غم سمیت پوری طرح قبول کرنے پر زور دیتا ہے۔ تو کیا وہ ہمدردی کے بالکل ہی خلاف تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ دینے والے فضائل کی بات کرتا ہے، لیکن وہ طاقت کی پوزیشن سے دیتا ہے، فیاضی کے طور پر۔
نہ کہ کمزوری یا ترس کے مارے۔ فرق نیت کا ہے، بنیاد کا ہے۔ وہ ایسی قدروں کا حامی ہے جو زندگی کو آگے بڑھائیں، انسان کو بلند کریں، نہ کہ اسے کمزور کریں۔ اسی لیے وہ عوام الناس پر بھی تنقید کرتا ہے جو بس بنی بنائی قدروں پر چلتے رہتے ہیں۔ کتاب کا انداز بھی تو بہت الگ ہے۔ یہ سیدھی سادی فلسفے کی بحث نہیں ہے، شاعرانہ ہے، تمثیلیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ بالکل، اور یہ انداز بھی نیچے کے فلسفے کا حصہ ہے۔ وہ صرف عقل سے نہیں، جذبات سے، وجدان سے بھی بات کرتا ہے۔ اس کے وہ دو ساتھی بھی ہیں، عقاب اور سانپ۔ ہاں، عقاب یعنی غرور اور سانپ یعنی دانائی۔ شاید یہ فوق البشر کی ہی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس شاعرانہ زبان کا مقصد صرف سمجھانا نہیں بلکہ قاری کو محسوس کرانا ہے، اسے جھنجھوڑنا ہے۔ تو اس ترجمے سے جو مرکزی پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت سے آگے بڑھے۔ جی، پرانی فرسودہ قدروں کو چھوڑے، زمینی زندگی سے محبت کرے اور خود کو بلند کر کے فوق البشر بننے کی کوشش کرے۔ زرتشت اسی کا پیغمبر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بقول زرتشت میں ہم نے دیکھا زرتشت کا سفر، خدا کی موت کا مطلب، فوق البشر کا نظریہ، روح کے 3 تغیرات اور روایتی اخلاقیات پر، خاص طور پر رحم دلی پر تنقید۔ جی ہاں، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑ جانا چاہیے سوچنے کے لیے۔ وہ کیا؟ سے فرق کرے گا کہ وہ واقعی اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر خودی کو تعمیر کر رہا ہے یا محض انا پرستی اور تباہی پھیلانے والی نفی پسندی کا شکار ہو رہا ہے۔ یعنی اصلی خود شناسی اور صرف ہر چیز کو رد کر دینے میں کیا فرق ہے؟ بالکل، یہ وہ چیلنج ہے جو نیٹشے کا فلسفہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا ہے۔